رحیم چونکہ 8 مارچ ہے اور انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا میں ایک دو بات لوں، لیکن میرا میسج اور پوائنٹ آف فوکس بھی کین سے فوکل پوائنٹ جو رہے گا وہ آپریس نیشن ہے، اسپیشلی چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہو، سرائکی اور انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس چیز کی ضرورت ہے. اس انٹرنیشنل دن کو منانے کا بھی یہی ایک جواز بنتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، تاکہ یہ معاشرہ اس ڈیولپڈ دنیا کے ساتھ اور اس چلتے ہوئے زمانے کے ساتھ، اس کی روش کے ساتھ ہم ایکولی چل سکیں اور دنیا کے ڈیولپڈ نیشن میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں. موسٹلی میں چونکہ خود میں پشتون ایریا سے ہوں اور مجھے اس چیز کا کافی اندازہ بھی ہے کہ زیادہ دور سے پہلے جو کہ پشتون تھے وہ بہت حد تک اس چیز میں زیادہ کنسرن کرے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک بیسک زیور جو ہے، ایک بیسک رائٹ جو ہے زندہ رہنے کے بعد، وہ تعلیم کو ایک ایجوکیشن لبرٹی ہے، وہ انہیں آزادی سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. اور یہ ضیاء کے دور سے پہلے جو جتنے بھی پشتون تھے، وہ بلوچ تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے بہت حد تک اس چیز کا خیال بھی رکھا تھا اور سیکیور بھی کرا تھا. باقی اس دور کے بعد جو پشتون ہیں، اور چاہے بلوچ ہیں، سندھی ہیں اور سرائکی جتنے بھی ہیں، جو مطلب ایک ریلیجس کانسیپٹ، ایک ایکسٹریمزم کی طرف انہیں موو کر کے بہت حد تک اس چیز کو وکٹمائزڈ کرا ہے، اور ہم جو ڈیولپڈ دنیا ہے اس سے بہت زیادہ پیچھے بھی رہ گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم مرد نا اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی اس نے اپنے ہے. اب جا کے محمد بن سلمان MBS کی ریسنٹ پالیسی آپ دیکھیں، انہوں نے بھی عورتوں کو ایکول، ابھی جو کہ مطلب اور مرد وہاں پہ بار بار احتجاج پہ آتے ہیں اور پریشان ہیں. بات یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ایک ویکن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مین پاور ہے، اور جب ہم انہیں یوٹیلائز کریں گے تو 50% یہاں پہ، چونکہ ہم پہلے مطلب ایک مرد اگر ایک عورت کو سپورٹ کر رہا تھا، آج عورت اپنے آپ کے لیے خود کما رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کمانا ہی ہر چیز نہیں ہے، ایک اویئرنیس انہیں دینا، بلکہ یہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر لے. ہم جس بھی مذہب کے فالوورز ہیں، ہم جس بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہاں پہ عورت کو ایک انسان سمجھتے ہوئے انہیں کمپلیٹ لبرٹی اور کمپلیٹ حق ہے کہ وہ آزادی سے تعلیم حاصل کرے، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادی، وہ اظہار رائے، اور اسی طرح پولیٹیکلی، اکانومک اور ریلیجیس، سوشلی ان کے رائٹ سیکیورڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈوانس زمانے میں اور اس ترقی یافتہ دور میں ہم باقی اقوام کے ساتھ اس وقت تک نہیں چل سکتے جب تک ہم نے عورتوں کو عورت نہ سمجھا ہو. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے مینشن کر دوں، بہت ہی ایم سو سوری فار دیٹ، یہ باتیں مینشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کہہ دوں کہ یہ ان جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے عورت کو بہت معذرت کے ساتھ ایک سیکس ٹول کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا. بچے پیدا کرنے کی مشین کے علاوہ انہوں نے اور کوئی حیثیت ہی نہیں دی انہیں. عورت کو عورت سمجھا جائے، عورت کو انسان سمجھا جائے، اس کے تمام رائٹس ٹوٹلی پروٹیکٹ ہوں، تبھی معاشرہ گروم کرے گا. دیکھیں، ایک مرد کو تعلیم دینا، وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا، یا اس سے زیادہ وہ اپنے بچوں کو اس کی سم ہاف وہ کنٹریبیوٹ کر لیتا ہے. عورت کو ایجوکیٹ کرنا، انہیں پراپر موقع، جتنی بھی اپارچونیٹیز مین کے لیے اویلیبل ہیں وہ ویمن کے لیے بھی اویلیبل ہوں، تو تب دیکھیں گے کہ نسلیں ہماری آباد رہیں گی، ہماری نسلیں ڈیولپڈ ہوں گی. جب ہم بنیادیں، نسلوں کی بنیادیں ہم مضبوط کریں گے تو ہم وی کین ایزلی مینشن آور سیلف ان دا لائن آف دی ڈیولپ نیشن جو آج آگے جا رہے ہیں. ہمیں پیچھا اتنے مطلب ہم پیچھے ہیں کہ میں آلریڈی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کیٹیگرائز ہی نہیں کر سکتے. وی آر امانگس ہیلینس، ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. ہم تو اپنے آپ کو بڑے مسلمان یا دیندار یا متقی اپنے آپ کو مینشن کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز کو کوئی جواز بناتے ہوئے اپنے آپ کو انسان بھی اگر ثابت کر دے تو بہت بڑی بات ہے. تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات میں نے مینشن کری ہے، اٹ از آؤٹ آف ایٹیکیٹس، لیکن میں پھر کہوں گا کہ عورت کو ایجوکیٹ کرنا سب سے بڑا زیور یہی ہے. وہاں جاتی ہیں تو مطلب اگر وہ ان کی بیان کر دیتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ہم پتہ ہے مطلب کپڑے وغیرہ یہ چیزیں، لیکن یہاں پہ وہ ایک انسان نہیں ہوتا، اندر ایک حیوان ہوتا ہے وہاں پہ.
ایک کوکلا پن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا زیور، سب سے ایک بہت بڑا اس پہ مطلب یہ اس پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا بیسک رائٹ ہے اینڈ اٹ مسٹ بی سیکیورڈ. اور اسٹیٹ کو اس چیز میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے. وائی اسٹیٹ از سائلنٹ؟ اتنی مطلب لاکھوں کی آبادی میں مطلب وی کین سے کہ اگر انسان ریشنلی دیکھے تو 50% میں سمجھتا ہوں کہ 50% از آؤٹ آف اسکول. وائی؟ دا ریزن از کیونکہ وہ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ عورت پیدا ہوئی ہے، عورت ذات پیدا ہوئی ہے، تو ان کو ایجوکیٹ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا. دیکھیں میں پشتون فیملی سے ہوں. میں ایک وہاں پہ ایریا، ہمارا پورا پشتون ایریا ہے، وہاں وہ اتنا مطلب وہ غیرت اور حیا کا ٹیک لیتے ہیں. اگر ان کی بیوی لیٹ سپوز اگر بیمار ہو جائے تو وہ ہسپتال میں وہ مرے گی بھی، لیکن میل ڈاکٹر کو وہ قریب آنے نہیں دیں گے. او بھائی، جب آپ خود اپنی بچی کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب آپ کسی دوسرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو جب مطلب آپ انہیں ایک اپرچونٹی نہیں دیں گے، تو کل کو وہاں پہ ڈاکٹر، ایک لیڈی ڈاکٹر کہاں سے آئے گی؟ کل کو وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں ایک لیڈی پروفیسر کہاں سے آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی نیڈ ہے. ایک ریشنلی ہم اس چیز کو دیکھیں جذباتیت میں اور وی کین سے ریلیجیس اسپیکٹس میں ان چیزوں کو بہت زیادہ مشکل بنانا یہ بالکل غلط سوچ ہے. عورت کو بزنس کرنے کا بھی ٹوٹل حق ہے. جس کو بھی اس بات میں کوئی کنفیوژن ہے یا اس کا نہیں ہے پتہ، آ کے ہم بالکل کلیئر کروا دیں گے اس چیز کا کہ ویریس صحابی ہے، انہوں نے پرفیوم کا بزنس کرا ہے، انہوں نے کپڑے کا بزنس کرا ہے. اسی طرح جو میڈیکل میں ہے، اب صفیہ رضی اللہ عنہ، پھر بزنس میں اب لے کے اسلام کا جو سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام ایکسیپٹ کرا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، شی واز اے بزنس ٹائکون. ہم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان حقائق کے پیچھے جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک وی کین سے اس دن کو منانے کا بھی ایک جواز یہی بنتا ہے کہ ہم عورتوں کو ایجوکیٹ کر لیں. خدا را جو مطلب ہو گئے دیٹ از ایک نیشن کو ہم ضائع کر چکے ہیں. تقریباً 40 سال تک ہم ایک نیشن ایک نسل کو ہم ضائع کر چکے ہیں. اگلی جو ہماری نئی نسل ہے اس کو سیکیور کریں، ان کی بنیادیں مضبوط کر لیں. جب ہم انہیں ایجوکیٹ کریں گے تو تب جا کے کل انہیں ڈپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا. تو یہی ایک میرا میسج ہے. تھینک یو سو مچ.